السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے اور انتہائی افسوس کہ ایک خبر جو ایسی کہ دل کو دہلا دے۔ خبر کچھ اس طرح ہے کہ فلسطین کے اندر جبیالہ گرلز اسکول کے باہر افطاری کے وقت افطاری لیتے ہوئے بچوں، بوڑھوں، جوان، ماؤں بہنوں کو اسرائیلی فورس نے شہید کر دیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکا، اور یہ مسئلہ جو چل رہا ہے تقریباً 2-3 ماہ سے مسلسل چل رہا ہے۔ شروع میں ہر کنٹری نے سوشل میڈیا پہ احتجاج ریکارڈ کروائے ہیں اور بات اٹھائی ہے، مگر اب یہ کنڈیشن ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی صرف 2-4 دن احتجاج خون گرم ہوتا ہے، اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے۔ مگر اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ انسانیت کا بے دریغ قتل عام کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ یورپ میں، UK میں، USA میں اگر کسی کا کتا مرنے لگے نا، کتنی دنیا پریشان ہو جاتی ہے، اور اس کو کس طریقے سے بچانے کے لیے عوام نکل آتی ہے۔ افسوس کہ یہاں پہ مسلمان کو زندہ ذبح کیا جا رہا ہے اور مسلمان خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے ایمان ہمارے بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ اور بیچ میں ایک اور بات آپ دوستوں سے شیئر کروں کہ PSL پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اس میں نسیم شاہ کے بھائی، وہ بھی ایز اے پلیئر ہے، ان سے دوران انٹرویو پوچھا گیا کہ آج اجلاس ہوا ہے، کامیاب اجلاس ہوا ہے فلسطین کے بارے میں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ فلسطین کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس نے جواب دیا کہ کھیلوں سے ان چیزوں کو دور رکھا جاؤ۔ ابے لعنت ہے تیری شکل پہ، مسلمان ہونے پہ، بے غیرت! تم سے اچھا تو وہ جو رونالڈو اور ایسے کافی پلیئرز ہیں، کرسٹیانو رونالڈو کے علاوہ کافی ایسے پلیئر ہیں جو گراؤنڈ کے اندر کراؤڈ کے سامنے کھڑے ہو کے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہے، جھنڈا لہرایا ہے۔ تو بغیرت اپنے ملک میں بیٹھ کے کانفرنس میں اتنا نہیں ان کے بارے میں کہہ سکا کہ یار جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کیسے کہتا؟ میکڈونلڈ، KFC، کوک، یونیلیور، یہ سپورٹ جو کر رہے ہیں، اور پیپسی، کوک سپانسر بھی ہیں PSL کے، تو ظاہری بات ہے پیسہ دیکھیں گے، یہ کیا دیکھیں گے؟ بہرحال خدا را رمضان کا مہینہ ہے، اپنا ایمان تازہ کرو، روزے رکھو، رب سے دعائیں مانگو فلسطین کے لیے۔ اور اب جو سچویشن ہے کہ مسلمانوں کا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے۔ جب جن قوموں کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے وہ دشمن پر غالب نہیں ہوتی، صحیح ہے؟ اور ایک اور میرے گروپ میں ویڈیو ہی پڑی تھی، وہ ان کا نام ہے اشفاق احمد، کراچی کے ہیں۔ انہوں نے بہت اچھی پیاری بات کہی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایٹم بم رکھنے پہ فخر ہونے کی بجائے ہم لوگوں کو روٹی مانگنے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اور اس بندے نے واضح کر کے بولا ہے جو سچویشن چل رہی ہے آنے والے وقت میں یہ ہوگا کہ IMF کا جو پہلا مطالبہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ نیوکلیئر پاور پلانٹ ہمیں دیں۔ یہ تو آپ کی بات ہے، تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے ایک دوست سمجھو، یا بس ہے تو اسلام تھی، انہوں نے مجھے 8 سال پہلے بتایا تھا کہ اعجاز جب پاکستان اس حد تک مقروض ہو جائے گا، ڈوب جائے گا،
عوام روٹی کے لیے پریشان ہو جائے گی تو آپ لوگوں کا پاور پلانٹ، نیوکلیر پاور پلانٹ خطرے میں پڑ جائے گا۔ ان کا مطالبہ ہوگا ہم آپ کا پاور پلانٹ لیں گے، کیونکہ جب یہ قرضے لیے جاتے ہیں نا IMF سے، ہمارے روڈ ہو گئے، ہمارے ایئرپورٹ ہو گئے، ہمارے سرکاری یعنی کہ جو ہیں ادارے، ان کو گروی رکھا جاتا ہے بھائی، صحیح ہے نا؟ تو ظاہری بات ہے جب گروی رکھو گے تو وہ اگلا بندہ تو اپنا حق تو مانگے گا جو قرضہ دے گا۔ خیر اچھا چھوڑو، یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر جب کبھی حالات خراب ہوئے ہیں نا، آؤٹ آف کنٹریز میں جہاں جہاں یہودی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایٹ اے ٹائم رابطے میں ہوتے ہیں، اور جب حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ اسرائیل کے اندر پہنچتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ وہ یہودی تک پہنچ رہا ہے اور آؤٹ آف کنٹریز بھی ان کی حمایت میں ہے، مسلمان صرف چند لفظ بول کے خاموش ہو گئے۔ افسوس نہیں ہے؟ اور ہماری حکومتیں وہ ہیں کہ جو صرف اور صرف اپنی کرسی کے چکروں میں پڑی ہوئی ہیں کہ وہ حکومت لے گئے ہم رہ گئے، وہ لے گئے ہم رہ گئے۔ یہ بے غیرت ہیں، یہ ڈالر پہ بکنے والے ہیں۔ ایون ہماری قوم بے غیرت ہے، میری بات بری لگے گی، ہماری قوم ٹھیک نہیں ہے، ہم خود ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ جو پیسے کا نظام ہے ہم لوگوں سے سٹارٹ ہوتا ہے، ہم لوگ خود خراب ہیں۔ رشوت دینا، پیسے لینا ہم سے سٹارٹ ہوتا ہے، جب نیچے طبقے سے شروع ہوگا نا اوپر تک تو کروڑوں اربوں میں ہوتی ہے کرپشن، اور جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو پیسے سے پیار ہے، جس طرح ہم لوگوں کو پیسے سے پیار ہے نا ان کو بھی پیسے سے پیار ہے۔ وہ خاک بولیں گے فلسطین کے لیے، پیسہ لے کے منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو میں نے نسیم شاہ کے بھائی کی بات کی ہے، مجال ہے کہ بولتا کرکٹ سے باہر نکالتے تو کیا جاتا ہے؟ پیسہ جاتا۔ ابے بکاؤ قوم ہے، عزت نہیں ہے پاکستان کی عوام کی، نہ پاکستان کو آؤٹ آف کنٹری میں کوئی اتنی اہمیت دیتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم خود صحیح نہیں ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، باقی نظام اللہ بہتر کرنے والا ہے، ہو سکتے ہیں۔ اور اسرائیل کے لیے جو ہے بائیکاٹ ہمارا کرنا ضروری ہے۔ ہماری حکومت اتنی ہے نہیں کہ یہ کچھ کر سکیں، اگر یہ کچھ کر سکتی ہے تو واحد عوام ہے، عوام بائیکاٹ کر سکتی ہے۔ کہ ہماری حکومت میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ بین لگائے۔ ان کا باپ بیٹھا ہے امریکہ، جو بیٹھا ہے نا اقتدار میں، ان کا باپ ہے، وہ ایسا کرنے ہی نہیں دے گا۔ تو یہ اگر جنگ لڑ سکتی ہے صرف عوام لڑ سکتی ہے۔ اگر آپ فلسطین میں جا کے نہیں لڑ سکتے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے ملک میں رہ کر اگر ان چیزوں سے بائیکاٹ کریں نا، آپ ان کی معیشت کو تباہ کر سکتے ہیں، بہت فرق پڑے گا۔ بہرحال آپ لوگوں سے اپیل ہے، دعا کیجیے فلسطینی بھائیوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے۔ خدا حافظ۔